سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد، سٹار لیو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو سب سے اہم ضروری باتیں جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے ان کے حالات یکساں مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ چیز لے کر بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ کا بزنس اس مہینے کافی زیادہ اتار چڑھاؤ میں رہے گا، کافی زیادہ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر لین داروں سے آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کافی ٹھنڈے دماغ سے یہ مہینہ گزارنا پڑے گا۔ اگر آپ گرم دماغ سے کام کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے کاروبار پر اس کے اثرات کئی مہینے شاید ایک سال تک رہیں، تو اس لیے آپ کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے بھی مہینہ کوئی خاص اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھوڑی سی احتیاط کریں، اپنی زبان پر خاص طور پر کنٹرول رکھیں، ورنہ آپ کو اس مہینے کے اندر جو ہے نوکری سے نکالے جانے کے چانس ہو سکتے ہیں، تو پرہیز کیجیے گا۔ بے روزگار جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، پرائیویٹ نوکری کی، ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نوکری ضرور ملے گی۔ سرکاری نوکری کی تلاش میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مہینہ کو اتنا خاص بہتر نہیں، ان کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مناسب ہے، بہت بہترین مہینہ ہے، شروع کرنا چاہیے۔ شراکت داروں کو ذرا احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی شراکت میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ والا جو آپ کا ساتھی ہے اس کے سٹار کو بھی دیکھ کر پھر شروع کریں، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ہے۔ آپ کو صرف آپ جانتے ہیں، اللہ میاں نے عقل دی ہے کہ فراڈ سے بس بچیے گا، باقی انشاءاللہ تعالی مالک ستّی خیرہ کوئی پرابلم نہیں ہونے لگی آپ کو، ٹھیک ہے۔ بلکہ جو رکاوٹیں پہلے آ رہی تھیں انشاءاللہ اس مہینے کے اندر وہ بھی نکلیں گی۔ جن بچے بچیوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں ہو رہے یا کوئی رشتے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو پہلے ایک چیز میں کنفرم کر دوں، محرم اور سفر کا یہ 2 مہینے کے اندر جن کنٹریز کے اندر زیادہ تر یہ چیز مانی جاتی ہیں، پاکستان، انڈیا، یہ ایسی کنٹریز جہاں پر محرم سفر کو بہت زیادہ سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر سوگ کے طور پر نہیں، خوشی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارا اسلام اور دین بچا تھا۔ الٹی بات نہ سمجھیے گا، وہ بلکہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین اور اسلام کی اس مہینے کے اندر حفاظت کی گئی تھی، تو اس لیے وہ اس لیے ان کے اندر زیادہ تر رشتے ہوتے ہیں۔ مگر ایسی کنٹریز جہاں پر سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے وہاں پر ویسے ہی رشتہ ہونے میں کافی زیادہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، نئے رشتے لوگ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہوگی۔ اگر یہ مسئلہ آپ میں نہ آئے تو رشتہ داروں میں چانس بہت زیادہ ہیں رشتہ ہونے کے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ محبت اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ مہینہ کافی برا ثابت ہوگا۔ آپ کے جو ہم سفر ہے اس کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، آپ پر کافی زیادہ ہیں، تو اس لیے اس چیز سے پرہیز کیجیے گا۔ صرف صدقہ دے تو انشاءاللہ تعالی کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کے اپنے کی بات کروں، اگر آپ پر ہو تو، اگر سامنے والے پر ہو تو اس کی نشانی بتانے لگا ہوں کہ اچانک بغیر کسی بات سے بگڑنا اور پھر آپ کو بلاک یا کوئی ایسی چیز کر دینا جو پہلے کبھی نہ کی ہو، یا شدت سے زیادہ لڑائی کرنا، تو پھر اس چیز کے اثرات آپ کو ہوں گے۔ تو اس چیز سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے ٹائم گزاریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ یہ مہینہ جواب دینے سے پرہیز کریں۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی مناسب ہے، ان کو چاہیے کہ کوشش کریں، اللہ کی ذات کرم کرے گی، انشاءاللہ اس مہینے کے اندر بہت اچھے نتیجے آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اہم بات بتا دوں کہ جن بچیوں کی پہلی شادی سے پہلی اولاد ہے
یعنی کہ پہلا بچہ ہو رہا ہے تو ان کے لیے پہلا اور دوسرا مہینہ کافی خطرناک ثابت ہے، یعنی ان کو اگر پہلا مہینہ ہے یا دوسرا مہینہ ہے تو ان کے لیے مہینہ خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، صرف پرہیز کریں، اس کا علاج صرف پرہیز ہے، وزنی چیز نہ اٹھائیں یا اس طرح کی کچھ پرہیزیں ہیں، گرم خوراک استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، پھر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی میڈیسن کے اوپر دھیان دیں۔ 18 والی بچیوں کے لیے مہینہ کافی غیر مناسب ہوگا، ان کو کسی بھی وقت نقصان ہونے کے چانس اس مہینے کے اندر ہیں، تو اپنا علاج دھیان سے کروائیں۔ اس کے بعد جو بچے پڑھائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی بہتر ہے، اچھی پرفارمنس انشاءاللہ دیں گے۔ نالائقوں کے لیے تو یہ نہیں ہے، ہاں محنت کرنے والوں کے لیے ہے، پرفارمنس بھی اچھی ہوگی اور نتیجہ بھی اچھا آئے گا آپ کا۔ جن لوگوں گھریلو معاملات کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں وہ نارمل رہیں گے، نہ بہت اچھے نہ بہت برے، یعنی جو پچھلے مہینوں کے حالات تھے وہی ابھی بھی رہیں گے۔ اچھے رہے ہیں تو مثلا لڑائی جھگڑا کم ہے تو کم ہی رہے گا، بڑھے گا نہیں، زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہے تو زیادہ ہی رہے گا، یعنی پچھلے مہینوں کی طرح ہی مناسب رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ ستمبر، محرم اور سفر، ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا غنیو 301 بار، یا برو 190 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے، یا توابو 230 بار، یا مقسطو 290 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ اب صدقہ، آپ نے 3 دن لگاتار انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی چورستے میں، کسی گزرنے والی جگہ میں یا گلی میں پھینک دینا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ منگل والے دن کرنا ہے۔ ہر منگل والے دن 1 انڈا آپ نے پھر پھینکنا ہے۔ یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔